جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کے پکڑ لیتا ہے. جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے بالآخر سچ اسے جا کر پکڑ لیتا ہے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے کاندلہ میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا. مسلمان کہتا تھا یہ میرا ہے، ہندو کہتا تھا نہیں یہ میرا ہے. اور بستی میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، مل کر کے رہتے تھے. اب جب ذرا تھوڑا تنازع زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس نے سمارٹنیس دکھائی، کئی ہوتے ہیں نا ضرورت سے زیادہ چلاک، تو وہ سمارٹ بنا اور اس نے کہا جی کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا. جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں یہ تو میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کے دکھاؤں. لو بات تھی دونوں کی پرسنل اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی. اب ہندو ایک طرف ہو گئے مسلمان ایک طرف ہو گئے، جھگڑا بن گیا. مقدمہ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانیں ضائع جائیں گی. تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی صلح و صفائی کا راستہ نکل آئے. چنانچہ جب پہلی دفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں صلح و صفائی سے معاملہ. ہندوؤں نے کہا ایک طریقہ ہے، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا، وہ کہے ہندوؤں کی تو ان کو دے دینا. لو جی اس پہ انگریز نے بات طے کر اگلی ڈیٹ ہوئی. اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھئی جو بھی ہے تو مسلمان، وہ تو مسجد بنانے کی بات کرے گا. اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کا شک احساس ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو وہ ہماری تو فیور نہیں کرے گا. تو باہر والوں نے اسے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار لی، تم نے یہ کیا کیا، مسلمان کا نام لے لیا. ان کا نہیں، وہ بندہ اچھا ہے سچ بتائے گا. خیر مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری بھی کر لی کہ جی مسلمان ہے، اس نے مسلمانوں کا نام لینا ہے اور میں اینٹیں لوں گا، میں سریا دوں گا، میں یہ کروں گا، ہم بس بنا دیں گے مسجد. اگلی دفعہ جب عدالت میں پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمت اللہ علیہ شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اس سلسلے میں سے تھے. ان کو بھی انگریز نے بلا لیا تھا. اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہندوؤں کی ہے. اس نے کہا ہندوؤں کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر مندر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے یہ اس کا اختیار ہے. اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ لکھا. فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا. مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. جب اس نے یہ فیصلہ پڑھ کے سنایا تو ہندوؤں نے بھی سنا. وہ کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں. میں کہا آپ لوگوں کا کیا فیصلہ؟ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا، مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کامیابی. سیدنا عمر کے زمانے میں
ایک ملک کا شہزادہ گرفتار ہو کے پیش ہوا. سیدنا عمر عنہ کا خیال تھا کہ اس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے. تو اس کو پیش کیا گیا. سیدنا عمر عنہ کو بالکل اسے قتل کرنے پہ 100% آمادہ تھے. اتنا شریر انسان، اتنا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ، اس کو قتل کر دینا چاہیے. آپ نے جلاد کو بلوا لیا، لیکن اس شہزادے کے چہرے کے اوپر بڑی غم، خوف، مایوسی. آپ نے پوچھا بھائی تجھے اس وقت کسی چیز کی طلب ہے؟ اس نے کہا جی ایک پیالہ پانی. ایک حکم ہوا کہ وہ پیش کرو. چنانچہ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو پیتا نہیں ہے. ان کا بھائی پی کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا جی مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا تو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تو پانی پی نہیں لیتا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑاتے. جب آپ نے یہ کہا نا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تیری گردن نہیں اڑائیں گے، وہ ایسا چلاک بندہ اس میں وہ پانی زمین کے اوپر ڈال دیا. کہنے لگا امیر المومنین اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. آپ کا قول یہ تھا جب تک تو یہ پانی پی نہیں لیتا ہم تجھے نہیں قتل کریں گے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے قول دیا ہوا تھا. کوئی ہم جیسا ہوتا وہ کہتا دفع ہو کرو، لیکن وہ عمر بن الخطاب جان سے قول کا پاس کیا. کہنے لگے ہاں میں نے بات تو یہی کر دی تھی کہ جب تک تو یہ پانی نہیں پیے گا تجھے نہیں قتل کروں گا. تو اب میں تجھے قتل تو نہیں کر سکتا، چل میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا، اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ سمجھتے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. میں نے ایک ایسی ترتیب لگائی کہ اب آپ عاجز ہو گئے مجھ سے قتل کرنے پہ، تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا. میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس مذہب میں دین میں اتنا سچ کا ساتھ ہے میں بھی کلمہ پڑھ کے اسی مذہب کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ وہ مسلمان ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر عنہ اس شہزادے سے کئی مرتبہ امور خلافت میں مشورے فرمایا کرتے تھے. اتنا صحیح تھا وہ.